کیا آپ جانتے ہیں کہ جلاد پھانسی دیتے وقت مجرم کے کان میں آہستہ سے کیا کہتا ہے؟ اور کیا آپ نے کبھی ایسے علاقے کے بارے میں سنا ہے جہاں کے لوگ اپنے مردوں کے ٹکڑے کر کے پرندوں، جانوروں اور چیلوں کو کھلا دیتے ہیں؟ اور کیا آپ کسی ایسے پہاڑ کے بارے میں جانتے ہیں جو انڈے دیتا ہے؟ اگر نہیں تو چلیں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دنیا کے تقریباً تمام ممالک میں سزائے موت کا قانون رائج ہے۔ کہیں پر پھانسی دی جاتی ہے تو کہیں پر گولیاں مار دی جاتی ہیں، کہیں پر زہر کا انجیکشن لگایا جاتا ہے تو کہیں پر بجلی کے جھٹکے دے کر مجرمان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ مگر پاکستان میں صرف پھانسی کا قانون رائج ہے اور مختلف جلاد مجرمان کو پھانسیاں دیتے آ رہے ہیں۔ عام طور پر مجرموں کو پھانسی صبح کے وقت دی جاتی ہے اور اس دوران وہاں پر ایک جج، ڈاکٹر اور پولیس افسران موجود ہوتے ہیں۔ پہلے تو پھانسی دیتے وقت مجرم کے رشتہ دار بھی موجود ہوتے تھے، مگر بعد میں یہ قانون ختم کر دیا گیا۔ جب جلاد مجرم کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال دیتا ہے تو آہستہ سے اس کے کان میں کہتا ہے کہ میری تم سے کوئی ذاتی رنجش نہیں، میں بس حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، اور اس کے بعد وہ لیور کو کھینچ لیتا ہے۔ پھانسی دیتے وقت اکثر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ دبلے پتلے مجرم عام طور پر رسی کے ساتھ لٹکتے رہتے ہیں مگر ان کی جان نہیں نکلتی۔ اس دوران جلاد کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ نیچے جا کر مجرم کے پاؤں کے ساتھ جھول جائے تاکہ اس کی موت میں آسانی پیدا ہو جائے۔ بعض اوقات بھاری جسم والے مجرم کو جب پھانسی پر لٹکایا جاتا ہے تو رسی ٹوٹ جاتی ہے۔ اس دوران پولیس والوں کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ آدھے مرے ہوئے شخص کو دوبارہ اوپر لے جائیں اور اسے دوبارہ لٹکایا جائے۔ پاکستان کے صوبے پنجاب میں اس وقت صرف ایک ہی جلاد ہے۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں ایک ایسے پہاڑ کے بارے میں جو انڈے دیتا ہے۔ یہ دنیا عجائبات اور قدرتی مناظر کا مجموعہ ہے۔ ہر چیز احساس دلاتی ہے کہ اسے بنانے والا کوئی موجود ہے۔ انہی میں سے ایک چین کا انڈے دینے والا پہاڑ بھی ہے جو ہر 30 برس بعد گول اور بیضوی پتھریلے انڈے نما پتھر خارج کرتی ہے، اور ماہرین اس کی وجہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چین کے صوبے گیاژاؤ کے علاقے قیانان بوئی میں ایک پہاڑ موجود ہے جس کا نام چیندا یا منڈارن ہے، جس نے عشروں سے ماہرین ارضیات کو حیرت زدہ کر رکھا ہے۔ اس پہاڑ کی اونچائی 9 فٹ اور لمبائی 65 فٹ ہے، اور پہاڑی کی سطح پر درجنوں پتھر گول انڈوں کی شکل میں موجود ہیں۔ دھیرے دھیرے یہ انڈے مزید ظاہر ہوتے ہیں، یہاں تک کہ پہاڑ سے الگ ہو کر نیچے گر جاتے ہیں۔ یہاں سے قریبی دیہات کے لوگ کہتے ہیں کہ ہر 30 سال بعد یہاں مزید انڈے بنتے ہیں۔ ابتدائی اندازہ ہے کہ پوری پہاڑی سخت پتھروں پر مشتمل ہے، لیکن اس کا ایک حصہ کیلشیم کاربونیٹ کے پتھروں پر بھی مشتمل ہے جو موسمی اثرات سے گھلتے رہتے ہیں۔ پہاڑ کا یہ حصہ کیمبرین عہد سے تعلق رکھتا ہے جو 50 کروڑ سال قدیم ہے، تاہم ماہرین اب بھی گول پتھروں کا معمہ حل نہیں کر سکے۔ دنیا بھر میں دن کی شروعات سورج نکلنے سے ہوتی ہے اور سورج کے ڈوبنے کے بعد رات کی شروعات ہوتی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کچھ ایسے بھی ممالک ہیں جہاں سورج ڈوبتا ہی نہیں؟ ان ممالک میں فن لینڈ، کینیڈا، آئس لینڈ، ناروے اور سویڈن شامل ہیں۔ یورپی ملک فن لینڈ میں گرمی کے موسم میں سینکڑوں دن سورج نہیں ڈوبتا۔ اگر آپ اس موسم میں اس ملک کا سفر کریں تو بہت سے اسپورٹس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ امریکہ کے ہمسائے ملک کینیڈا کے کئی علاقے بھی ایسے ہیں جہاں سورج کو غروب ہونے میں مہینوں لگ جاتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 50 دنوں تک یہاں رات دیکھنے کو نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ آئس لینڈ بھی ایک ایسا ملک ہے جہاں کی عوام رات دیکھنے کو ترس جاتی ہے۔ سورج نہ ڈوبنے کا دورانیہ یہاں 10 مئی سے جولائی کے آخر تک رہتا ہے۔ سویڈن کی عوام بھی آدھی رات کو سورج کی روشنی سے لطف اندوز ہوتی ہے۔ یہاں مئی کے آغاز سے
اگست کے آخر تک آدھی رات کو سورج ڈوبتا ہے۔ یورپ کے پہاڑوں اور قدرتی اطراف سے گھرے ہوئے ملک ناروے میں مئی اور جولائی کے ایام میں سورج نہیں ڈوبتا، اس لیے اسے لینڈ آف مڈ نائٹ سن بھی کہا جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی علاقے میں لاشوں کے ٹکڑے پرندوں کو کھلائے جاتے ہیں؟ دنیا کے کچھ مذاہب اور معاشروں میں انتقال کر جانے والوں کی تدفین کی جاتی ہے۔ بعض مذاہب میں جلا دیا جاتا ہے اور اسی طرح اور بھی کئی طریقے رائج ہیں۔ مگر چین کے علاقے تبت میں لوگ اپنے مر جانے والے پیاروں کے ٹکڑے کر کے چیلوں اور کووں کو کھلا دیتے ہیں۔ تبت میں بدھ مت کے پیروکار رہتے ہیں اور ان کی مقدس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ تمہارا جسم دماغی روحانی جسم ہے جو کبھی مر نہیں سکتا، خواہ تمہارا سر قلم کر دیا جائے یا تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ تبت کے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ موت زندگی کا خاتمہ نہیں بلکہ ایک نئے سفر کا آغاز ہوتی ہے۔ یہ لوگ کسی شخص کو اس کی موت واقع ہونے کے کچھ ہی دیر بعد سیدھا بٹھا دیتے ہیں اور اسے 2 دن تک ہاتھ نہیں لگاتے۔ اسی دوران ایک راہب اپنی مقدس کتاب میں سے کچھ پڑھتا ہے۔ 2 دن بعد میت کو آخری رسومات ادا کرنے کی جگہ پر ایک جلوس کی شکل میں لے جایا جاتا ہے جس کی قیادت راہب کرتے ہیں۔ اسے تبت کی زبان میں روگےپس کہتے ہیں۔ یہاں روگےپس تبت کے بدھ پیشوا کی ہدایت کے مطابق اس میت کے ٹکڑے کرتا ہے اور پھر چیلوں کو کھلا دیتا ہے۔ بچ جانے والی ہڈیوں کو باریک پیس کر ان کا صفوف بنایا جاتا ہے۔ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ مر جانے والے شخص کے جسم کا کوئی بھی حصہ جب تک کسی جانور کو نہ کھلا دیا جائے تو وہ اسے گناہگار ہی تصور کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق یہ چیلیں مرنے والے شخص کی روح کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاتی ہیں، اس لیے جس شخص کا گوشت یہ چیلیں نہ کھائیں اس شخص کا ٹھکانہ جنت کے بجائے دوزخ بن جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔